بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر اگر دشمن قوی ہے تو نگہبان اس سے زیادہ قوی ہے۔ جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فک ہو جاتا ہے، بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا، اور یہ واقعہ ہے جب کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا۔ خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ اور حضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے، کچھ نہایت گنے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی طامع اور دلائل شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے میں خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پاس جا کر کہا، بھتیجے، تم حسب نسب اعتبار سے ہم سب سے بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی اور ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر بھی ہم راضی ہیں، تمام قریش کا سردار بنا دیں گے، آپ کے حکم کی بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر تم معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہو، یہ اسی کا کلام یا وحی تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی تدبیر تلاش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرے۔ سیرت بتائی، جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داستان کے جواب میں ایک سورت قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا، خدا کی قسم، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم، وہ شعر ہے، یہ امو نجومیوں کا کلام ہے، نہ سحر۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ ان کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو، اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کا کوئی حیلہ کار گزر نہ ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام و متعلقہ اور اقربا بھی ستانا اور اس طرح کی عزتیں دینا شروع کی۔ حضرت بلال وغیرہ صحابہ کو عزت دی گئی۔ حضرت
عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی۔ یہ سب سے پہلے واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔